تصور کریں کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ایک اجنبی کا محض دیکھ لینا یا کسی کا ایک نامعلوم شخص سے 2 لمحے بات کر لینا پورے خاندان کی صدیوں پرانی عزت کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، سب کچھ رسموں، رواجوں اور خاندان کے شکنجے میں جکڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ہیر رنجھا کی اس لازوال کہانی پر مبنی ہماری 8 حصوں کی سیریز کے اس تیسرے حصے میں ہم آج اسی خوف، اس ٹکراؤ اور اس خاموش بغاوت کا جائزہ لینے والے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ رنجھا اپنا گھر چھوڑ کر کس طرح ایک مسافر بنتا ہے اور دریائے چناب کے کنارے اس کا سامنا ہیر سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد صرف کہانی کے واقعات دہرانا نہیں ہے۔ آج ہم اس خاموش پہچان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی۔ اور رنجھے کے اندر آنے والی اس حیران کن تبدیلی کو بھی دیکھیں گے۔ ہاں، اور سب سے اہم بات، سیال خاندان کی ان اونچی دیواروں میں جنم لینے والے شکوک و شبہات کی نفسیات کو بھی ڈی کوڈ کریں گے۔ یہ نشست واقعی اس پوری داستان کا ایک بہت ہی نازک اور گہرا موڑ ہے، کیونکہ اب تک جو ہم نے پڑھا یا سمجھا وہ ایک جسمانی سفر تھا۔ یعنی ایک گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں تک کا سفر، زمینوں کا سفر۔ بالکل، لیکن اب جو سفر ہمارے ذرائع میں بیان ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر انسانی نفسیات اور روح کے اندر کا سفر ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس موجود مواد یہ منظر کشی کرتا ہے کہ دریائے چناب کی ہوا اب بھی ویسی ہی نرم، ٹھنڈی اور بالکل بے خبر تھی۔ قدرت یا اس دریا کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انسانوں کی زندگیوں میں، ان کے سماجک ڈھانچوں میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ ارے واہ! یعنی دریا اپنی رفتار سے بہہ رہا ہے۔ ہاں، مگر رنجھا جو اس دریا کے کنارے بیٹھا ہے اب وہ نہیں رہا جو کل تک تھا۔ چلیں اس بات کی تہ کھولتے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی بہت گہرا احساس، جسے ہم محبت کہہ لیں یا کوئی جنون، کسی کے دل پر دستک دیتا ہے تو انسان اندر سے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ خاموشی کتنی عجیب بات ہے، خاص طور پر ایک ایسے شخص کے لیے جس کی پوری پہچان ہی اس کی بانسری کی دھنیں تھیں۔ اب اس کی اس خاموشی میں ایک نام شامل ہو چکا ہے، ہیر۔ صحیح۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ جو نیا احساس اس کے اندر جاگ اٹھا ہے، یہ محبت ہے، کوئی عقیدت ہے یا محض ایک سراب۔ لیکن ایک بات اسے سمجھ آ گئی ہے کہ واپسی کا راستہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، واپسی اب ممکن نہیں۔ مجھے ذرا یہاں روکیں، کیا یہ کچھ عجیب نہیں ہے؟ ایک شخص اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے اور اب محض ایک ملاقات کے بعد وہ اس قدر خاموش ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی آواز، اپنی بنسری تک بجانا چھوڑ دی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ رنجھائی کا اپنی بانسری کے ساتھ رشتہ اور اس میں آنے والی تبدیلی کی نوعیت ہے۔ اچھا، تھوڑا اسے واضح کریں۔ دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو رنجھائی کی بانسری محض لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں تھی، وہ اس کی آواز تھی، اس کی پہچان تھی، اس کے اندر موجود جذبات اور بے چینی کا بیرونی اظہار تھی۔ صحیح، یعنی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ بالکل، اور اسی کا اچانک خاموش ہو جانا ہمیں انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا اصول بتاتا ہے، اور وہ یہ کہ اصل اور گہری تبدیلی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے۔ بے آواز ہوتی ہے، کیا بات ہے؟ ہاں، جب انسان کے اندر کا انتشار ختم ہو جائے اور اسے ایک مرکز مل جائے تو اسے باہر شور مچانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب موسیقی باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر بج رہی ہے۔ ارے واہ! ہیر اسے دیکھ چکی ہے اور رنجھا اب صرف ایک مسافر نہیں رہا، وہ خود ایک سوال بن چکا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ایک سوال بن چکا ہے، یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کس حوالے سے؟ مطلب اگر ہم اسے بڑی آسان سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی دھن سننے والوں کے ذہن میں اٹک جائے اور آپ باقی سب کچھ بھول جائیں۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ وہ دھن اندر ہی اندر بجتی رہتی ہے، اسے کسی بیرونی طاقت یا شور کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر ہی گونجتا ہے۔ ہاں، اور یہاں وہ دھن ایک انسان ہے۔ بالکل۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رنجھا اس نئے احساس کی شدت سے ڈر کر خاموش ہو گیا ہے، یا پھر یہ خاموشی اصل میں کسی بہت گہری سچائی کو پا لینے کا نتیجہ ہے؟ یہ خاموشی ڈر کی بالکل نہیں ہے،
اچھا۔ دیکھیں، ڈر میں ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ رنجھا پرسکون ہے۔ صحیح۔ یہ وہ خاموشی ہے جو تب طاری ہوتی ہے جب انسان کا اندرونی شور، اس کی تمام تر بھٹکتی ہوئی توانائیاں کسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہر جائیں۔ یہ دریافت کی خاموشی ہے۔ یعنی اسے وہ مل گیا جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بالکل۔ جب آپ کسی ایسی چیز کا سامنا کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ، آپ کے منطقی دائروں اور آپ کے اختیار سے بہت بڑی ہو، تو انسانی دماغ کا رد عمل خاموشی ہی ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ رنجھا اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اس کا دل منطق کو پیچھے چھوڑ کر ایک نام کو پہچان چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز سمجھنی ہوگی۔ وہ کیا؟ یہ تو صرف رنجھے کی اندرونی دنیا کا معاملہ ہے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ اندرونی خاموشی باہر کی دنیا کے شور سے ٹکراتی ہے۔ ہاں، بیرونی دنیا۔ بالکل، باہر کی دنیا یعنی جہنگ، جہاں سیال خاندان کی طاقت کا سکہ چلتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹکراؤ کہانی کا سب سے زبردست حصہ ہے۔ اگر رنجھا اتنا ہی پرسکون اور خاموش تھا تو باہر یعنی سیال خاندان میں اتنا طوفان کیوں کھڑا ہو گیا؟ صحیح سوال ہے۔ رنجھا کے اس اندرونی خاموشی سے نکل کر اگر ہم جھنگ کی بیرونی دنیا پر نظر ڈالیں تو وہاں ہمیں اصولوں کی ایک سخت حکمرانی نظر آتی ہے۔ بالکل، وہاں کا نظام بہت الگ تھا۔ وہ ذرائع ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جنگ کے اس علاقے میں عزت، رسمیں اور رشتے، بس یہی وہ 3 ستون ہیں جن پر پورا معاشرہ اور ان کا سماجی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اور اسی لیے رنجھا وہاں فٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارا یہ مسافر، یہ رنجھا، ان اصولوں کے بنے بنائے سانچے میں کہیں فٹ نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو ان کا نوکر ہے جسے حکم دیا جا سکے، نہ کوئی بڑا زمیندار ہے جس کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کی جا سکے، اور نہ ہی اس کا اس خاندان سے کوئی پرانا تعلق ہے۔ وہ محض ایک اجنبی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں سماجی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ کسی بھی روایتی معاشرے میں اجنبیوں کو ہمیشہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس معاشرے کے قواعد و ضوابط سے باہر ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی نظام کے باہر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ہیر کے گھر میں اب سرگوشیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، مثلاً وہ لڑکا کون ہے؟ وہ کشتی میں کیوں تھا؟ ہیر نے اسے کھانا کیوں دیا؟ یہ تو بظاہر عام سے سوالات لگتے ہیں۔ ہاں، لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ محض سوالات نہیں ہیں۔ یہ شک کا وہ بیج ہے جو ایک جاگیردارانہ نظام کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ عجیب بات ہے ویسے۔ سیال بزرگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ایک لڑکا دریا کنارے بیٹھا ہے۔ انہیں فکر اس بات کی ہے کہ ان کی بیٹی جو اس نظام کی ایک کڑی ہے، اس نے اس غیر متعلقہ لڑکے کے ساتھ ایک رابطہ کیوں قائم کیا۔ ارے واہ! ایک منٹ، اس بات پر تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ کیا یہ خاندان واقعی صرف ایک اجنبی لڑکے سے ڈر گیا تھا؟ مطلب سیال خاندان تو اس علاقے کا سب سے طاقتور خاندان تھا نا؟ ان کے پاس زمینیں تھیں، لوگ تھے، وسائل تھے۔ ہاں، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ تو ایک اکیلا لڑکا جس کے پاس سوائے ایک بانسری کے کچھ نہیں، وہ ان کے لیے خطرہ کیسے بن گیا؟ کیا یہ دراصل ان کے اس خوف کی نشاندہی نہیں کرتا کہ ان کا صدیوں پرانا ڈھانچہ اتنا کمزور ہے کہ ایک نامعلوم شخص کی موجودگی اسے خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کیا طاقتور نظام واقعی اندر سے اتنے ہی کھوکھلے ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ آپ نے اس نظام کی سب سے بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی روایتی نظام سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتا ہے جسے وہ قابو نہ کر سکے۔ صحیح۔ سوئی خاندان کو معلوم ہے کہ وہ اپنے نوکروں پر حکم چلا سکتے ہیں، دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب ان کے اس گیم کا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن رنجھا ان کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، رنجھے کو نہ ان کی زمین چاہیے، نہ ان کی دولت، نہ اسے ان کے رتبے سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی اسے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ جس شخص کو آپ سے کچھ نہ چاہیے ہو اور جو آپ کے غصے سے نہ ڈرتا ہو، آپ اسے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور ذرائع ایک بہت گہری بات بتاتے ہیں کہ جہاں شک شروع ہو جائے، وہاں نظام کی آزادی اور اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ خاندان کے بزرگوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ لڑکا ان کے سماجی دائروں سے
باہر کا ایک وائرس ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس اجنبی کو دور رکھنا ہوگا۔ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے جسمانی طور پر ہٹا کر اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ ہاں، ان کا یہی خیال تھا۔ لیکن مسئلہ تو کچھ اور ہی ہے نا، اور یہی اس پوری صورتحال کی سب سے بڑی ٹریجڈی یا شاید خوبصورتی ہے۔ بالکل۔ آپ جسمانی طور پر تو کسی کو دور کر سکتے ہیں، گاؤں سے نکال سکتے ہیں، سرحد پار کروا سکتے ہیں، مگر ہمارے ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ رانجھا اب صرف دریا کنارے نہیں بیٹھا تھا۔ تو پھر کہاں تھا؟ وہ دراصل ہیر کے خیال میں داخل ہو چکا تھا، اور انسان کو کسی بستی سے یا کسی شہر سے نکالنا تو شاید آسان ہو، چند لوگوں کا کام ہو، مگر کسی انسان کو کسی کے خیال سے نکالنا، کسی کے ذہن کی گہرائیوں سے نکالنا، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آپ کسی کے سوچنے پر کیسے پیرا بٹھا سکتے؟ اور یہی وہ بے بسی ہے جو تلواروں اور زمینوں والے کسی بھی طاقتور نظام کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ وہ جسموں پر حکمرانی کر سکتے ہیں مگر خیال پر نہیں۔ خیال آزاد ہوتا ہے۔ ہاں، وہ طاقت سے خیال کو نہیں کاٹ سکتے۔ اور اسی دوران اگر ہم رنجھے کے عمل پر غور کریں تو وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ وہ کیسے؟ خاندان کی طرف سے آنے والی ان تمام پابندیوں، دھمکیوں اور شکوک کے باوجود وہ ہر روز پابندی سے چناب کے کنارے آ جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ کوئی باغی ہے یا اسے نظام سے لڑنا ہے، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ وہاں اس کا دل زیادہ سچ بولتا ہے۔ اس کی یہ ضد کسی تکبر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کشش کا نتیجہ ہے جس پر اس کا اپنا بھی کوئی زور نہیں چل رہا۔ دل کی سچائی کی کشش، کیا بات ہے! یہ سننے میں بہت رومانٹک لگتا ہے، مگر ذرا سوچئے یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ بالکل خطرناک ہے۔ کیونکہ دل یا جذبات کبھی بھی سماجی اجازت نامہ لے کر نہیں آتے، اور رانجھا وہاں آ کر کیا کر رہا ہے؟ وہ کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا، وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہا، وہ صرف انتظار کر رہا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع کے مطابق رانجھا اب بنسوری نہیں بجاتا، وہ بس خاموشی سے انتظار کرتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مطالعے میں انتظار کو سب سے خطرناک حالت کہا گیا ہے۔ عام طور پر تو ہم سننے والے شاید یہی سوچتے ہیں کہ انتظار تو ایک ٹھہری ہوئی پرسکون سی حالت ہے جس میں انسان بس ایک جگہ بیٹھا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کیوں ہے کہ نفسیاتی سطح پر انتظار کو خطرناک قرار دیا گیا ہے؟ میں بتاتی ہوں اس کی وجہ۔ ہم تو آج کے دور میں جب کسی کے ایک میسج یا کال کا انتظار کرتے ہیں تو ایسی بے چینی ہوتی ہے، تو اس دور میں جب رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تب کیسا انتظار ہوتا ہوگا؟ دیکھیں، انتظار کو خطرناک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انتظار کے دوران انسان کبھی بھی ویسا نہیں رہتا جیسا وہ انتظار شروع کرنے سے پہلے تھا۔ اچھا۔ یہ انسان کو اندر سے بدلنے لگتا ہے بغیر کسی کو خبر دیے۔ جب ایک انسان شدت سے کسی کا انتظار کرتا ہے تو اس کے ارد گرد کی پوری دنیا، اس کے پرانے مقاصد، اس کی پرانی پہچان آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ سب بھول جاتا ہے؟ بالکل، اس کی پوری توجہ، اس کا پورا وجود صرف ایک لمحے ایک شخص پر مرکوز ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی بھٹی یا کروسیبل ہے جس میں پرانا انسان پگھل جاتا ہے اور ایک نیا انسان جنم لیتا ہے۔ ارے واہ، پرانا انسان پگھل جاتا ہے؟ ہاں، یہ اندرونی تبدیلی خاموشی سے انسان کو ایک نئی شکل دے دیتی ہے، اور پھر بالآخر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا انتظار تھا۔ ہیر آتی ہے۔ ہاں، ہیر دریا کنارے آتی ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بار وہ اکیلی نہیں تھیں، اس کے ساتھ شاید خاندان کے اور لوگ یا سہیلیاں بھی تھیں، مگر یہاں ایک جملہ استعمال ہوا ہے کہ اس کی نظر اکیلی تھی۔ ارے واہ، اس کی نظر اکیلی تھی، یہ الفاظ واقعی کمال کے ہیں۔ مطلب وہ ہجوم میں، بھیڑ میں ہو کر بھی صرف اور صرف ایک ہی شخص کو دیکھ رہی تھی، باقی سب اس کے لیے جیسے دھندلا چکے تھے۔ بالکل ویسا ہی ہے۔ اور وہ نظر سیدھی رنجھے پہ جا کر ٹھہرتی ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کی ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ صحیح۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی شرمندگی والی خاموشی نہیں تھی، یہ وہ والی خاموشی تھی جو الفاظ کے ادا ہونے سے پہلے ہی پوری کہانی بیان کر دیتی ہے۔ ہاں،
اور جب بعد میں مجبوری میں الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں تو وہ اس خاموشی کی گہرائی کے سامنے بالکل سادہ اور بے معنی لگنے لگتے ہیں۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ انسانی رابطے کی سب سے اونچی سطح تب آتی ہے جب الفاظ کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ بالکل۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دو انسان ایک دوسرے کو سماجی حیثیتوں سے ہٹا کر مکمل طور پر پہچان لیتے ہیں، اور اس طویل خاموشی کے بعد جو مکالمہ ان کے درمیان ہوتا ہے وہ اس پوری سیریز کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ ہاں، وہ مکالمہ۔ ہیر بلاخر خاموشی توڑتی ہے اور آہستہ سے پوچھتی ہے کہ تم روز یہاں کیوں آتے ہو؟ یہ بظاہر ایک سادہ سا عام سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا، ایک پورا خوف اور ایک گہری طلب چھپی ہے۔ اور اس پر رنجھا کا رد عمل دیکھیے، وہ فوراً جواب نہیں دیتا۔ وہ پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جیسے وہ خود بھی اس سوال کا جواب کسی بڑی طاقت سے یا اس کائنات کے نظام سے مانگ رہا ہو کہ آخر وہ وہاں کیوں ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر وہ جو جواب دیتا ہے وہ کسی عام انسان کا جواب نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے، شاید میں کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہیر جو شاید الجھن کا شکار ہے پھر سوال کرتی ہے، کیا چیز؟ اور اس مقام پر ذرائع کہتے ہیں کہ رنجھا پہلی بار آسمان سے نظریں ہٹا کر سیدھا ہیر کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر اب لگتا ہے کہ میں اسے پا چکا ہوں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی انسان اتنا بڑا دعویٰ اتنی آسانی سے کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ عام گفتگو تو نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر پورے ہوش و حواس میں اپنے پورے وجود کے چھن جانے کا اعلان کر رہا ہو۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی ذات کی نفی ہے، ایک نفسیاتی خودکشی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم انسان واقعی جانتے ہیں کہ ہم زندگی میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ شاید نہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی دور میں ہیں، مگر کیا ہمیں منزل کا علم ہے؟ رنجھائے کا یہ کہنا کہ اسے نہیں معلوم وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تلاش کسی مادی چیز، کسی زمین یا دولت کی نہیں تھی۔ صحیح۔ وہ ایک ایسے خلا کو بھرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا نام اسے خود نہیں معلوم تھا۔ اور یہ جو جملہ اس نے کہا نا کہ میں اسے پا چکا ہوں، یہ محض ایک رومانٹک ڈائلاگ نہیں تھا، یہ ایک اعتراف تھا۔ اور اعتراف واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اعتراف ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی تمام تر تلاش اس شخص پر آ کے ختم ہو گئی ہے، تو آپ دراصل اپنی تمام تر کمزوریاں، اپنی طاقت، اپنا سکون، غرض اپنی پوری ہستی اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے تمام ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، آپ سامنے والے کو یہ طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے آپ کو توڑ دے۔ اور ہیر کا رد عمل اس اعتراف پر اور بھی حیران کن ہے۔ جب وہ یہ خطرناک اعتراف سنتی ہے تو وہ پہلی بار اپنی نظریں نیچی کر لیتی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع خاص طور پر ایک بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ صحیح۔ مجھے ایک منٹ کے لیے بتائیں، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی اجنبی کسی سنسان جگہ پر اتنی گہری اور بھاری بات کہے تو عام طور پر انسان ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے نا؟ یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ مگر ہیر کے چہرے پر صرف ایک گہری الجھن تھی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ بس اس نئے اور اس قدر بڑے احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خوف محسوس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ خوف ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو سامنے والے شخص سے کوئی بیرونی خطرہ محسوس ہو، جب آپ کو لگے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور یہاں ویسا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ ہیر کو رنجھائی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسے الجھن اس لیے تھی کیونکہ خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر سے آ رہا تھا۔ اچھا۔ وہ اپنے اندر ہونے والی اس تبدیلی کو، اس نرمی کو محسوس کر رہی تھی جس کا اس نے ایک جاگیردار کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صحیح صحیح۔ وہ اس سچائی کا سامنا کر رہی تھی جو اب ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکی تھی۔ لیکن ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف جنگ میں ہیر کے خاندان کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ اجنبی مسافر اب صرف ایک مہمان نہیں رہا۔
بلکہ ان کی عزت اور اصولوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ بالکل۔ اور مسئلہ جیسا کہ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ بڑھتا ہی ہے اگر اسے ابتدا میں ہی سختی سے روکا نہ جائے۔ سیال خاندان کے بزرگوں نے اپنے دور کی چوپالوں میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے کو ہر قیمت پر دور رکھنا ہوگا۔ ان بڑھتی ہوئی سرگوشیوں اور کشیدگی کے سائے میں دریا کنارے ایک اور ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، ہیر انتہائی سنجیدگی سے اور شاید کچھ خوف کے ساتھ رنجائے کو خبردار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم یہاں بار بار آتے رہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ حقیقت پسند تھی اس وقت۔ ہاں، وہ جانتی ہے کہ اس کا خاندان اور یہ بے رحم معاشرہ اس تعلق کو کس نظر سے دیکھے گا اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جواب میں رنجائے کا جو رویہ ہے وہ اس کی بدلی ہوئی اور ایک نئی سطح پر پہنچی ہوئی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ کوئی صفائی پیش نہیں کرتا اور نہ ہی مسکراتا ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی اور ایک گہرے ٹھہراؤ کے ساتھ کہتا ہے میں مسئلہ نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر تھوڑا سا رک کر جو وہ اگلا جملہ ادا کرتا ہے وہ انسان کی نفسیات، فلسفے اور وجودیات کی گہرائی کو چھو لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو بس یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اندر کیوں آ گئی ہو۔ ارے واہ! یوں مکالمہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ رنجا اب بیرونی دنیا کے مسئلوں، خاندان کی دھمکیوں سے بہت اوپر اٹھ چکا ہے۔ یعنی اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ بالکل، اسے اس بات کی رتی برابر پرواہ نہیں کہ سیال خاندان اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے تو بس اس معجزے، اس معمے کو سمجھنا ہے جو اس کے اپنے ذہن، اس کی اپنی روح کے اندر رونما ہو چکا ہے۔ یہ کتنا طاقتور اور ہلا دینے والا جملہ ہے، تم میرے اندر کیوں آ گئی ہو۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہ لمحہ تھا، وہ چوراہا تھا جہاں سے کہانی اپنا راستہ مکمل طور پر بدل سکتی تھی۔ صحیح۔ جہاں سے وہ دونوں شاید کوئی محفوظ راستہ اختیار کر سکتے تھے، یا یہ کہانی یہیں اسی دریا پر رک سکتی تھی اگر رنجا ڈر کر واپس اپنے گاؤں چلا جاتا۔ ہاں، یا ہیر اسے سختی سے منع کر دیتی۔ دیکھیں، بالکل، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اندیکھی قوت انہیں اس راستے پر دھکیل رہی تھی جس کا انجام وہ شاید جانتے تھے۔ کیا ان کے پاس واقعی کوئی چوائس نہیں تھی؟ دیکھیں، جب بات انسانی جذبات کی اس گہرائی تک پہنچ جائے تو چوائس یا انتخاب کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم جسے تقدیر کہتے ہیں نا، وہ اکثر ہمارے اپنے ہی لیے گئے ان فیصلوں کا تسلسل ہوتی ہے جو ہم لاشعوری طور پر لے چکے ہوتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ تقدیر نے ان کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں چنا تھا۔ اتحاد کا وہ لمحہ جو دریا کنارے ہوا، وہ دراصل ایک ایسا دروازہ تھا جس کے پار جانے کے بعد منطقی اور محفوظ زندگی کی طرف واپسی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ انہوں نے شاید شعوری طور پر یہ خطرناک راستہ نہیں چنا تھا، لیکن جب سچائی اتنے واضح طور پر سامنے آ جائے اور جب آپ کو اپنا آپ کسی دوسرے میں نظر آنے لگے تو پھر اس سے منہ موڑ کر ایک عام زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ اس سچائی کا تقاضا تھا۔ بالکل، میں آپ کے اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اور اس سب جذباتی اور سماجی طوفان کے دوران اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو قدرت کی وہ بے حسی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، وہ اپنی پوری شان سے قائم رہتی ہے۔ دریائے چناب کی بے حسی؟ ہاں، دور کہیں یا ان کے بالکل قدموں میں چناب کا دریا اپنی ہی محسوس اور پرسکون رفتار سے بہہ رہا ہے۔ اس کے پانی کی لہروں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس کے کنارے پر کھڑے دو انسانوں کی زندگیاں، ان کی پہچان، ان کا خاندان اور ان کا مستقبل اس ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے۔ قدرت کو شاید فرق نہیں پڑتا، شاید اس پانی کو، ان ہواؤں کو اور اس کائنات کو، انسانوں کے فیصلوں، ان کے دکھوں یا ان کی محبتوں کی کبھی کوئی پرواہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ قدرت کا اپنا ہی ایک نظام ہے۔ اور یہی اس کہانی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اس نشست کی تمام تر گفتگو، اس نفسیاتی تجزیہ کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہیر اس دن دریا کنارے سے واپس اپنے گھر گئی تو وہ ہیر نہیں تھی جو چند گھنٹے پہلے وہاں آئی تھی۔ اور رنجا بھی وہ مسافر نہیں رہا تھا جس نے کل تخت ہزارہ چھوڑا تھا۔ بالکل، ان کی ذات، ان کے سوچنے کا زاویہ اور ان کا پورا وجود صرف چند مکالموں اور ایک خاموشی کی وجہ سے اندر سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ ملاقاتیں محض ملاقاتیں نہیں ہوتی. ہم دن بھر میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں نا، مگر یہ خاص ملاقاتیں بس دو لوگوں کا ملنا اور بچھڑنا یا ہاتھ ملانا نہیں ہوتی. صحیح. ایسی ملاقاتیں دراصل ایک کیمیائی عمل کی طرح ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے بالکل نیا بنا کر اسے دوبارہ لکھ دیتی ہیں. وہ انسان کی پوری تاریخ، اس کے سوچنے کے انداز اور اس کے پورے مستقبل کو ایک نئے سرے سے مرتب کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد وہ انسان کبھی وہ نہیں رہتا جو وہ اس ملاقات سے پہلے تھا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی کیا ہو. ہم سب اپنی زندگی میں ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جہاں ایک عام سا لمحہ، کسی کی ایک نظر، ایک شخص کا کہا ہوا ایک جملہ یا محض ایک خیال ہمیں اندر سے اس قدر تبدیل کر دیتا ہے کہ ہماری بنیادیں ہل جاتی ہیں. بالکل ویسا ہی ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ باہر کی دنیا کو، ہمارے آس پاس بیٹھے لوگوں کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر کتنی بڑی ٹوٹ پھوٹ اور تعمیر ہو چکی ہے. اور یہی وہ آخری اور انتہائی گہرا خیال ہے جو میں آج اس مطالعے کے اختتام پر اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. جی بتائیں. ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کیجیے. اس چناب کے پرسکون دریا کی طرح ہماری آج کی عام زندگی کے اس تیز رفتار دور میں ہمارے بالکل آس پاس، شاید ہمارے دفتر میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھا شخص، سڑکوں پر چلتے ہوئے نامعلوم چہرے، یا شاید ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہمارے قریبی لوگ، کتنے ہی لوگ روزانہ ہر لمحہ اندر سے مکمل طور پر دوبارہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. کوئی کسی بہت گہرے دکھ سے ٹوٹ کر دوبارہ بن رہا ہوتا ہے، کوئی کسی نئی محبت کے جنون سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی خاموش اعتراف کے بوجھ تلے دب کر ایک نیا انسان بن رہا ہوتا ہے. بالکل. روانی اور اپنی ہی زندگی کی الجھنوں میں بہتے رہتے ہیں. ہم ان کے اتنے قریب ہو کر بھی ان کے اندر آنے والی اس خاموش اور طوفانی تبدیلی سے مکمل طور پر بے خبر رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کل تھا. اگلی قسط میں آگے کی بات کریں گے. جاری ہے.